بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ نے جس تاریخ سے دنیا کو پیدا کیا ہے، زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اسی تاریخ سے لوگوں کو حساب کتاب کے دیکھنے میں سہولت کے لیے، یادداشت کو محفوظ رکھنے کی سہولت کے لیے اللہ نے 12 مہینوں کو متعین کیا. سال کے 12 مہینے یہ دنیا کے اندر اسی وقت سے ہے جب سے کہ دنیا کے اندر آسمان و زمین کی پیدائش کا عمل ہوا ہے. ویسے بھی دنیا کے اندر انسان زندگی گزارنے میں، وقت کو یاد رکھنے میں، مہینوں کو یاد رکھنے میں، سالوں کو یاد رکھنے میں کسی نہ کسی کیلنڈر کا محتاج ہوتا ہے. اور آج دنیا کے اندر جتنی قومیں آباد ہے، ہر قوم کا اپنا اپنا ایک کیلنڈر ہے، ہر قوم کی اپنی اپنی ایک تاریخ ہے، اور ہر قوم کا اپنا اپنا ایک سال ہے. اس وقت پوری دنیا کے اندر مشہور کیلنڈر 2 ہیں، اور بھی ہو سکتے ہیں لیکن زیادہ مشہور 2 ہیں. ایک انگریزی کیلنڈر، دوسرا اسلامی کیلنڈر. انگریزی کیلنڈر کو شمسی سال کہا جاتا ہے اور اسلامی کیلنڈر کو قمری سال کہا جاتا ہے. شمسی سال کا مطلب سورج کے حساب سے جس کی تاریخوں کو متعین کیا جاتا ہے، اور قمری کیلنڈر کا مطلب ہے چاند کے حساب سے مہینوں کا حساب رکھنا. اسلامی کیلنڈر کا تعلق چاند کے ساتھ ہے اور انگریزی کیلنڈر کا تعلق سورج کے ساتھ ہے. اور بھی کیلنڈر ہے دنیا میں. ستاروں کے حساب سے کچھ لوگ اپنی تاریخوں کو محفوظ رکھتے ہیں، اسے نجومی کیلنڈر کہا جاتا ہے. ہندوستان کے مہاراجا بکرماجیت تھے. ہزاروں سال پرانی تاریخ ہے ان کی. جس دن وہ بادشاہ بنے تھے، تخت پر بیٹھے تھے، اس دن سے ایک کیلنڈر چل پڑا جسے بکرمی سال کہا جاتا. بکرمی سال. تو یہ الگ الگ سال ہے، الگ الگ کیلنڈر ہے. بعض لوگوں کے کیلنڈروں میں سال کے 24 مہینے بھی ہیں، بعضوں کے پاس صرف 9 مہینے ہی ہیں، بعضوں کے پاس 2 مہینے کا 1 مہینہ ہوتا ہے.
لیکن انگریزی مہینوں کے حساب سے انگریزی کیلنڈر میں 12 مہینے ہیں اور اسلامی کیلنڈر میں بھی 12 مہینے. فرق اتنا ہے کہ انگریزی کیلنڈر میں ایک مہینہ 30 تاریخ کا، اس کے بعد کا مہینہ 31 تاریخ کا ہوتا ہے، اور ہر سال فروری کا مہینہ 28 تاریخوں کا ہوتا ہے، 28 دنوں کا، اور چند سالوں میں ایک دفعہ وہ بھی 29 دن کا ہو جاتا ہے. لیکن اسلامی کیلنڈر جو ہے، اسلامی کیلنڈر کا حساب 29 اور 30 دن کے حساب سے چلتا ہے. کبھی 29 تاریخ، کبھی 30 تاریخ. 29 سے کم کبھی نہیں ہوا ہے اور 30 سے زیادہ کبھی نہیں ہوا ہے. کبھی مہینہ 29 کا ہوتا ہے تو اس کے بعد کا مہینہ 30 کا ہو جاتا ہے. کبھی 30 کے مہینے 2 مہینے ایک ساتھ 30 تاریخ کے، کبھی 2 مہینے ایک ساتھ 29 تاریخ کے ہو جاتے ہیں. 2 سال پہلے رمضان میں ایسا ہی ہوا تھا. شعبان کا مہینہ تھا، 29ویں تاریخ کو چاند نظر آ گیا رمضان کا، روزے شروع ہو گئے. لوگ اس خیال میں تھے کہ شعبان 29 کا تھا، رمضان 30 کا ہو جائے گا، رمضان بھی 29 کا ہی ہو گیا. ایسا ہو سکتا ہے، اور ایسا 4 مہینے تک ہو سکتا ہے. یعنی مسلسل 4 مہینے 29 تاریخ کے بھی ہو سکتے ہیں، مسلسل 4 مہینے 30 تاریخ کے بھی ہو سکتے ہیں. یہ اسلامی کیلنڈر کا حساب میں آپ کو بتا رہا ہوں. اسلامی کیلنڈر کو اسلامی کیلنڈر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اسلام کا نام ان چیزوں کے ساتھ جڑتا ہے جن چیزوں کا تعلق ہمارے دین سے ہو. قمری کیلنڈر کو اسلامی کیلنڈر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کا بھی تعلق ہمارے دین سے ہے. ایک تو ان مہینوں کا تعلق اللہ کے دین سے ہے. اللہ نے خود قرآن میں کہا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے. کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تب سے لے کر اب تک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے. اور ان 12 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو بڑے عزت دار مہینے بنائے، عظمت والے، احترام والے مہینے بنائے. آگے اللہ نے فرمایا منہا 4 حرم، 4 مہینے ایسے ہیں جو احترام والے مہینے، عظمتوں والے مہینے، قدر و منزلتوں والے مہینے. وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ 3 مہینے تو ایک ساتھ ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور 4تھا مہینہ ہے رجب، شعبان سے پہلے کا مہینہ. یہ 4 مہینے اللہ کی نظروں میں احترام والے مہینے ہیں. احترام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جب سے انسانوں کو آباد کیا، انسانوں کے دنیا میں بسنے کے ساتھ ساتھ ان 4 مہینوں کے عظمت والے ہونے کا تصور بھی اللہ نے لوگوں کے دماغوں میں بٹھایا. یہی وجہ ہے کہ پچھلے زمانے میں اسلام سے پہلے جب جہالت عام تھی، خاندانوں میں، علاقوں میں لڑائیاں، جنگیں ہوا کرتی تھی، اور ایک لڑائی، ایک جنگ 70 سال، 100 سال تک جنگیں چلا کرتی تھی. ہر سال لڑتے تھے وہ لوگ، ہر مہینہ لڑتے تھے، ہر ہفتہ لڑتے تھے. معمولی باتوں پہ 70 سال تک لڑنا عام بات تھی. شوق تھا ان لوگوں کا جنگ کرنا.
جس طریقے سے آج کے زمانے کے مسلمانوں کا شوق ہے وقت برباد کرنا، سوشل میڈیا پہ ٹائم پاس کرنا، جس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے وہاں اپنی زندگی کی توانائیوں کو ضائع کرنا، ایسا ہی ان لوگوں کا شوق تھا۔ لڑائی کرنا، تیر چلانا، تلوار چلانا، گھوڑے دوڑانا، دشمن کو مارنا، نشانے سادھنا، شوق تھا ان لوگوں کا۔ اور یہ شوق ہر ہفتہ، ہر مہینہ، ہر سال پورا کرتے تھے۔ جانوروں کو لے کر کے پانی پلانے کے لیے بولی پر سامنے سے ایک آدمی آ گیا جانور لے کر، وہ بھی اس کے جانور کو پانی پلانے کے لیے لے کر آیا۔ اب وہ جانور اپنے پانی کے انتظار میں ہے، یہ انسانوں کی شکل کے جانور آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ میں پہلے پانی پلاؤں گا، وہ کہتا ہے کہ میں پہلے پانی پلاؤں گا۔ تلوار نیام سے باہر آ گئی، اور جب تلوار نیام سے باہر آ گئی تو اب 70 سال تک لڑائی چل رہی ہے۔ بات کیا ہے؟ بات صرف اتنی ہے کہ تو پہلے اپنے جانور کو پانی پلائے گا یا میں پہلے اپنے جانور کو پانی پلاؤں گا۔ وہ جہالت آج بھی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں، اپنی توانائیوں کو برباد کرتے ہیں۔ اور آج مسلمان قوم کے اندر دیکھ لیا جائے تو وہ چیز اور زیادہ آپ کو گہرائی سے ملے گی۔ معمولی معمولی باتوں پر گروپ بندیاں، اختلافات، دشمنیاں۔ پڑوسی کے کسی گھر میں شادی ہو گئی، وہ لوگ فنکشن کی تیاری میں مصروف تھے، غلطی سے روکا نہیں بھیجے، بس دشمنی پکڑ لیے۔ اب ایسی پختہ دشمنی، ایسی پکی دشمنی کہ اب نہ اس کے گھر کی خوشی میں جانا ہے نہ موتے میں جانا ہے۔ خاندانوں میں یہی دشمنیاں۔ تو ایسی جہالتیں اس زمانے میں بھی تھی، اور تھوڑی گاڑی تھی وہ جہالتیں۔ آج کی دشمنیاں پھکی ہے۔ پھکی کا مطلب پیٹھ پیچھے برائیاں بیان کرنے والی دشمنیاں ہیں۔ آج سامنے بولنے کی ہمت نہیں۔ وہ دشمنیاں شیر دل لوگوں کی دشمنیاں تھیں، فیس ٹو فیس جو بھی ہے، ہر چیز اوپنلی ہوا کرتی تھی۔ پیچھے سے وار نہیں ہوتا تھا، وہاں سے سامنے سے وار ہوتا تھا۔ آج کل کے انسان انسانوں کی شکل میں گیدڑ، وہ انسانوں کی شکل میں شیر تھے وہ لوگ، لیکن وہ بھی ایسے شیر تھے جو خواہ کی چیزوں میں اپنی توانائیوں کو، اپنی جوانیوں کو، اپنی ساری چیزوں کو قربان کر دیتے تھے۔ جانوروں کو پانی پلانے کے مسئلے میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ باپ جب تک زندہ ہے جنگ چل رہی ہے۔ باپ کے انتقال کا وقت آیا، بیٹے کو بلا کر وصیت کر رہا ہے کہ اگر تو میری جائز اولاد ہے، اگر تو میرا خون ہے تو اس خاندان سے ہمارا جھگڑا ہے، اس کو کنٹینیو کرنا، اس کو ختم نہیں کرنا۔ معمولی معمولی باتوں پر جھگڑے ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو عزت والے، احترام والے مہینے بنائے تھے۔ یہ 4 مہینوں میں ان کی جنگیں رک جاتی تھی۔ جیسا ہی یہ 4 مہینے ختم ہو گئے پھر جنگ شروع ہو جاتی تھی۔ شوال کے مہینے کی 29 تاریخ آ گئی، کس کے گھر کو وہ چلے جاتے تھے؟ 3 مہینے کی چھٹی۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم کی جیسا ہی 29-30 تاریخ ہو گئی پھر تلواریں لے کے میدان میں آ جاتے تھے۔ اب سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الاخری جنگ چلتی تھی۔ جیسا ہی جمادی الاخری کا آخری دن آیا پھر گھر کو چلے گئے، کیونکہ رجب کا مہینہ ہے، پھر نہیں لڑنا ہے، چھٹی۔ رجب کے مہینے کے آخری دن آیا پھر میدان میں آ گئے تلوار لے کے۔ شعبان، رمضان، شوال، پھر 3 مہینے کی ڈیوٹی۔ اب
تو اتنے جاہل، اتنے ان پڑھ، اتنے موالی ہونے کے باوجود بھی ان 4 مہینوں کا احترام کرتے تھے. لیکن جب زمانہ اور زیادہ بگڑ گیا، جہالت اور زیادہ عام ہو گئی، پیغمبروں کے دنیا میں آنے کا سلسلہ لمبا ہو گیا، اور اب دنیا کے اندر ایک ایسے نبی کے آنے کا وقت ہو چکا تھا جو نبی سارے نبیوں کا سردار تھا، جس نبی کا دین ساری دنیا کے دیگر دینوں کا سردار تھا، جس نبی کی شریعت پچھلی تمام شریعتوں پر سب سے اول تھی. اس نبی کے زمانے کے آنے سے پہلے دنیا میں جہالت اور بڑھ گئی. جہالت اور بڑھ گئی تھی. دنیا کا دستور بھی ہے کہ کسی چیز کو بنانے کے لیے پہلے اسے بگاڑا جاتا ہے. نیا گھر بنانے کے لیے پرانے گھر کو توڑا جاتا ہے. اگر پرانے گھر کو توڑا جائے تو کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ کتنا پاگل ہے اپنا گھر توڑ رہا ہے، کیونکہ وہ نیا گھر عالی شان مکان بنانے کے لیے توڑ رہا ہے، تو اسے توڑنا نہیں کہتے، اسے نقصان کرنا، بگاڑنا نہیں کہتے اسے. تو اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے جب جہالت اتنی بڑھ گئی، اب یہ لوگ وہ 4 مہینوں کا ریسپیکٹ کرنا بھی چھوڑ دیے. اب سال بھر لڑائی چلتی تھی ان کی. لڑائی کے بیچ میں اگر کوئی مہینہ آ گیا، محرم کا مہینہ آ گیا، رجب کا مہینہ آ گیا، ذوالحجہ کا مہینہ آ گیا، لڑنا نہیں ہے، ڈیٹوں کو آگے پیچھے کر لیتے تھے. یہ کہتے تھے کہ نہیں، ابھی ذوالقعدہ کا مہینہ ابھی نہیں، ابھی یہ سفر کا مہینہ ہے، ذوالقعدہ کا مہینہ اگلے مہینے سے شروع ہوگا. یہ مہینے کو اٹھا کر آگے ڈال دیتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ہماری لڑائی چلنی چاہیے. لڑتے لڑتے رجب کا مہینہ آ گیا. اب قانون کے حساب سے گھروں کو واپس چلے جانا ہے، لڑائی بند کر دینا ہے. لیکن کیا کرتے تھے؟ اعلان ہو جاتا تھا کہ رجب کا مہینہ ابھی نہیں شروع ہوگا، 1 مہینے کے بعد شروع ہوگا. اب کون سا مہینہ؟ اب شعبان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے. شعبان میں بھی اگر لڑائی ختم نہیں ہوئی، پھر اب رجب ابھی نہیں شروع، نہیں، پہلے رمضان کے بعد رجب آئیں گے. پھر اللہ نے 10واں پارے میں فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ. یہ ڈیٹ کو، مہینے کو آگے پیچھے کرنے کا یہ جو ان کا کھیل ہے نا، 1 مہینے کو آگے پیچھے کر دیا. اللہ تعالیٰ نے جس مہینے میں لڑائی کرنے کو حرام قرار دیا اس کو حلال کر لیے. اللہ نے فرمایا یہ ان کے کفر اور ان کی جہالت کی وجہ سے ہے یہ ساری چیزیں، اور یہ خامخواہ کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کہ ڈیٹیں آگے پیچھے ہوتی ہیں، مہینے آگے پیچھے ہوتے ہیں، تاریخیں آگے پیچھے ہوتی ہیں. زُجِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، ان کے اعمال ان کے سامنے شیطان ان کو بنا کر پیش کر دیا. لہذا وہ اتنے اندھے ہو گئے کہ دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے قانون کے معاملے میں کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہوں. تو ایسا کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہالت، کفر میں اضافہ فرمایا، ان کی نافرمانی میں اضافہ فرمایا. غلطی یہ تھی کہ وہ 4 مہینے، جن مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے عزت والے مہینے بنائے تھے، وہ لوگ ان مہینوں کی عزت نہیں کرتے تھے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نبی بنا کر بھیجے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ کیلنڈر چلتا تھا، اور اللہ کے نبی نے کئی دفعہ فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ رمضان کب سے شروع ہوتا ہے، روزے کب سے رکھنے چاہیے، عید کب کرنی چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان کا چاند دیکھ کر روزے رکھنا شروع کرو، اور عید کا چاند دیکھ کر روزے ختم کر کر عید کر لو.
یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے پوچھتے ہیں ان مہینوں کے بارے میں، اس مہینے کے بارے میں جس میں جنگ کرنا، جس میں لڑائی کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، ناجائز قرار دیا۔ قل قتال فیہ کبیر، لوگوں سے کہہ دو کہ ان محترم مہینوں کے اندر لڑائی جھگڑا کرنا یہ بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کی کھلی ہوئی نافرمانی ہے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے دین کے خلاف، بنائے ہوئے قانون کے خلاف، دی ہوئی شریعت کے خلاف عین بغاوت ہے۔ تو اسلام کا اور یہ چاند کے مہینوں کا پہلے سے ہی رشتہ ہے، اسی لیے اس چاند کے ذریعے سے چلنے والے کیلنڈر کو اسلامی کیلنڈر کہا گیا، اور اسلامی اعتبار سے دن مغرب کے بعد ہی شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کے انگریزی کیلنڈر کے حساب سے رات میں 12 بجے سے دن شروع ہوتا ہے، لیکن اسلامی کیلنڈر کے حساب سے مغرب کے فوری بعد دن شروع ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ شعبان کی 29 یا 30 تاریخ کو مغرب کے بعد سے ہی رمضان شروع ہونے کی وجہ سے عشاء کی نماز پڑھ کر تراویح پڑھتے ہو آپ، حالانکہ روزہ تو آپ کو دوسرے دن رکھنا ہے، سحری تو دوسرے دن کرنی ہے آپ کو، لیکن آپ تراویح کب پڑھتے ہیں؟ مغرب کے بعد جب عشاء پہلی نماز آتی ہے، بس وہ نماز رمضان کی نماز ہے، اسی لیے وہیں سے تراویح پڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب رمضان کے مہینے کی 29 یا 30 تاریخ ہوتی ہے اور چاند نظر آ جاتا ہے شوال کا چاند، تو آپ تراویح پڑھنا بند کر دیتے ہو، حالانکہ عید دوسرے دن کرنی ہوتی ہے آپ کو۔ تو یہ جو چاند کے حساب سے چلنے والا کیلنڈر ہے، یہ کیلنڈر اسلامی کیلنڈر ہے، اور اس کیلنڈر کا نام شریعت محمدیہ میں ہجری کیلنڈر کے نام سے مشہور ہے۔ ہجری کا مطلب ہے اللہ کے نبی نے مکہ مکرمہ میں جب 53 سال آپ نے زندگی گزاری، اور اب آپ کی زندگی کے صرف 10 سال باقی رہ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکہ چھوڑنے کا حکم دیا، مدینہ جانے کا حکم دیا، تو اللہ کے دین کے لیے اپنے گھر بار کو، اپنی پراپرٹیوں کو اور اپنی دولت کو، سب کچھ کو چھوڑنا ہجرت کہلاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے جس تاریخ کو مکہ مکرمہ چھوڑا اسے ہجری کہتے ہیں۔ صحابہ کرام کے زمانے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں تمام صحابہ کرام میں مشورہ ہوا کہ اسلامی کیلنڈر کی فرسٹ تاریخ کہاں سے شروع ہونی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی نے جس دن مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کی، اس دن سے اسلامی کیلنڈر کی پہلی تاریخ کا آغاز ہونا چاہیے۔ سارے صحابہ کرام کو وہ مشورہ پسند آیا۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں اس کیلنڈر کی شروعات ہوئی۔ اگر چاہتے تو اس کیلنڈر، اسلامی کیلنڈر کی شروعات اللہ کے نبی کے ڈیٹ آف برتھ سے ہونا تھا، آپ کے پیدائش کے دن سے ہونا تھا، آپ کی پیدائش کے دن وہ پہلی تاریخ ہونا تھا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ یا اللہ نے جس دن آپ کو نبی بنایا 40 سال کی عمر میں، اس دن سے کیلنڈر شروع ہونا تھا، ایسا بھی نہیں ہوا۔ یا اسلام کی جو پہلی جنگ لڑی گئی، جنگ بدر، اس دن سے شروع ہونا تھا، ایسا بھی نہیں ہوا۔ یا جس دن مکہ فتح ہوا، فتح مکہ، اس دن سے کیلنڈر شروع ہونا تھا، ایسا بھی نہیں ہوا۔ یا اللہ کے نبی نے جو حجۃ الوداع فرمایا اور میدان عرفات کے اندر آپ نے صحابہ کرام کے سوالات کے مجمع سے خطاب فرمایا، اس دن سے کیلنڈر شروع ہونا تھا، ایسا بھی نہیں ہوا۔ اسلامی کیلنڈر کا آغاز اللہ کے نبی کے ہجرت کے ڈیٹ سے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو ہجرت تھی، یعنی اللہ کے نبی بنائے جانے کے بعد 13 سال تک مکہ میں ہی تھے، اور یہ 13 سال آپ کے مکہ مکرمہ کے بڑی تکلیفوں کے گزرے، بڑی آزمائشوں کے، بڑی مشقتوں کے گزرے۔
آپ کو ستایا گیا، آپ کے نام لیوا صحابہ کو ستایا گیا، عورتوں کو ستایا گیا، مردوں کو ستایا گیا، مارا جاتا، پیٹا جاتا۔ اسلام کے دائرے کو تنگ کیا جانے لگا، آپ کا جینا دوبھر کیا جانے لگا، آپ کا سوشل بائیکاٹ ہوا۔ 2 مرتبہ آپ نے وہاں سے صحابہ کرام کو حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم فرمایا تھا، جان بچانے کے لیے، ایمان بچانے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ حالات کٹھن تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مکہ سے مدینہ جانے کا حکم دیا، دراصل وہ اللہ کی طرف سے شروعات تھی دین اسلام کے استحکام کی، اسلام کے نام پر قائم ہونے والی ایک نئی ریاست اور ایک نئے ملک کی، مسلمانوں کے مکمل آزادی کی ایک بنیاد، ایک شروعات تھی وہ۔ اسی لیے صحابہ کرام نے اسلامی کیلنڈر کی شروعات 1 محرم سے کی اور اس کیلنڈر کا نام ہجری کیلنڈر رکھا۔ جب یہ کیلنڈر ہجری کیلنڈر ہے تو اب ہم مسلمانوں کے اوپر اس کیلنڈروں کے ڈیٹ کو یاد رکھنا ضروری ہو گیا۔ آج 100 مسلمانوں کو کھڑا کر پوچھو کہ آج اسلامی کیلنڈر کی کیا تاریخ ہے تو نہیں بتا سکے گا وہ۔ ہاں، انگریزی کیلنڈر کی کیا تاریخ ہے بتا دے گا وہ، آج فلاں تاریخ ہے، فلاں مہینہ ہے، فلاں ایئر ہے۔ اور اسلامی کیلنڈر کی آج محرم کی کیا تاریخ ہے کوئی نہیں بتائے گا۔ کل سے میسیجز شروع ہو گئے، روزہ کس دن رکھنا ہے۔ میں نے کہا کہ 9، 10، 10، 11 دن پوچھ رہے لوگ کس دن رکھنا ہے۔ میں نے کہا کیلنڈر اٹھا کے دیکھو، معلوم ہی نہیں ہے۔ حالانکہ مسلمانوں کے لیے اسلامی کیلنڈر کو یاد رکھنا واجب ہے۔ اگر آدمی اسلامی کیلنڈر کو یاد نہیں رکھے گا تو گنہگار ہوگا، گنہگار ہوگا۔ صرف نماز چھوڑنے سے ہی آدمی گنہگار نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو اسلامی کیلنڈر کی تاریخ یاد نہیں ہے تب بھی آپ گنہگار ہیں، گناہ میں ہیں آپ۔ اسی لیے اسلامی کیلنڈر کو، اسلام کی تاریخوں کو یاد رکھنے کا ایک ماحول بنانا چاہیے۔ ہمارے پاس جب اسلامی مہینے کی 29 تاریخ ہوتی ہے تو چاند کو دیکھنے کا رواج ہی نہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر چاند کو دیکھتے تھے۔ اب کس کی ذمہ داری ہے اب چاند کو دیکھنے کی؟ مولوی صاحب کی ذمہ داری، امام صاحب کی ذمہ داری۔ اسی لیے اگر شعبان کے مہینے کی 29 تاریخ ہوتی ہے تو ہماری نظر چاند پر نہیں جاتی، ہمارے کان کھڑے رہتے ہیں کہ مسجد سے سائرن بجتا کیا نہیں بجتا۔ اگر غلطی سے بھی سائرن بج گیا تو ہم لوگ سحری کی تیاری میں لگ جاتے، کیونکہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ سائرن بجنے کا مطلب یا تو رمضان کا چاند یا عید کا چاند ہو گیا، پکا ہے۔ ایک علاقے میں ایسا ہی ہوا، سنا ایک بڑے میاں گئے، چاند دیکھے، آ کے سائرن مار دیے۔ تو لوگ پورے بستی والے جمع ہوئے کہ چچا کیا بات ہے؟ بولے میں چاند دیکھا۔ لوگ بولے کہ ہم تو ڈھونڈ رہے ہیں لیکن چاند کہیں نظر ہی نہیں آتا، آپ کو کہاں سے نظر آیا؟ بولے میں چاند دیکھا اسی لیے سائرن مارا۔ کافی دیر کی بحث و تمہیز کے بعد، کافی دیر کے غور و خوض کے بعد پتا چلا چچا کے چشمے کے اوپر سفید بال لگا ہوا تھا، لگا کے دیکھے اسی کو چاند سمجھ کے سائرن مار دیے۔ تو امت کے اندر اسلامی کیلنڈر کو یاد رکھنے کا رواج ختم ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے تو ہم کو رانگ نمبر لگ جاتا ہے، کیونکہ محرم کے مہینے کے بارے میں، ہمارے اپنے کیلنڈر کے بارے میں، اس کی تاریخ کے بارے میں ہم کو کچھ نہیں معلوم۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کا مہینہ یا محرم کے مہینے سے اسلامک سال کے شروع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ محرم کے مہینے میں اللہ کے نبی کے نواسے شہید ہوئے تھے، حضرت حسین۔ حالانکہ اسلامی کیلنڈر کے محرم سے شروع ہونے میں حضرت حسین کی شہادت سے کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہے، کوئی اس کا لینا دینا نہیں ہے۔
محرم کی پہلی تاریخ کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، ان کا بھی محرم کے اسلامک کیلنڈر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ محرم کا مہینہ اسلامک کیلنڈر کا پہلا مہینہ اس سے بہت پہلے سے ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 61 ہجری کے اندر آپ شہید ہوئے، اور حضرت حسین کے شہادت سے 51 سال پہلے سے اسلامک کیلنڈر کا رواج ہے دنیا میں۔ اور جب حضرت حسین کی شہادت کی بات آ جاتی ہے اور جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو ہم لوگ خواہ کے یہ سمجھ کر بیٹھتے ہیں کہ محرم کا مہینہ منحوس مہینہ ہے، اور بات یہیں پر بس نہیں ہوتی، یہ بات تھوڑا اور آگے جا کر سفر کے مہینے کو بھی اپنے ساتھ میں ملا لیتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس مہینہ۔ اب مسلمانوں میں یہ 2 مہینے منحوس ہو گئے، اب نہ یہ 2 مہینے میں ہم شادی کریں گے، نہ ان 2 مہینوں کے اندر ہم بچوں کا عقیقہ کریں گے، نہ ان 2 مہینوں کے اندر نئے کپڑے پہنیں گے، نہ ان 2 مہینوں کے اندر کاروبار شروع کریں گے۔ اب عجیب عجیب قسم کی روایتیں، عجیب عجیب قسم کے واہیات اور الا بلا کے خیالات لوگوں کے دماغوں میں بسے ہوئے ہیں کہ محرم کے مہینے کے اندر اللہ کے نبی کے نواسے حضرت حسین شہید ہوئے، لہذا یہ مہینہ منحوس مہینہ ہے۔ اگر حضرت حسین کے شہید ہونے سے محرم کا مہینہ منحوس ہوتا تو حضرت حسین سے بڑے مرتبے والے ان کے والد تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ رمضان کے مہینے میں شہید ہوئے تھے، رمضان منحوس ہو جانا تھا۔ پھر حضرت حسین حضرت علی سے بڑے مرتبے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، بقرہ عید کے دن وہ شہید ہوئے، لہذا مسلمان اب پوری دنیا میں قیامت تک مسلمان عید منانا چھوڑ دے، قربانیاں کرنا چھوڑ دے، کیونکہ اس دن اللہ کے نبی کے دوہرے داماد حضرت عثمان غنی شہید ہوئے۔ سیدنا عمر فاروق محرم کے مہینے میں شہید ہوئے، مرتبے میں حضرت عثمان غنی سے بڑے، لہذا محرم کا مہینہ ٹوٹلی منحوس ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مہینے میں انتقال ہوا وہ مہینہ منحوس ہے کیونکہ مرتبے میں بڑے تھے۔ پھر اللہ کے نبی ربیع الاول میں دنیا میں اس سے پردہ فرما گئے، انتقال فرما گئے۔ نبی کا انتقال جس مہینے میں ہوا، نبی سے بڑا کون، لہذا ربیع الاول کا مہینہ منحوس ہونا چاہیے۔ اگر اس حساب سے جوڑتے جائیں تو کوئی مہینہ، کوئی ہفتہ، کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں کوئی نہ کوئی بڑے جلیل القدر صحابی یا اللہ تعالیٰ کا کوئی بڑے درجے کا ولی انتقال نہ فرما گیا ہو۔ حالانکہ 10 محرم کے بارے میں جب حضرت حسین کی شہادت کا دن ہے، ہم بھول جاتے ہیں کہ یہی 10 محرم حضرت حسین کے والد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی والدہ جنت کی عورتوں کی سردار بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کا دن ہے۔ وہ اللہ کے نبی نے 10 محرم کو اپنی زندگی کا پہلا نکاح فرمایا حضرت خدیجہ سے۔ حضرت فاطمہ کا نکاح 10 محرم میں ہوا۔ اللہ کے نبی کی ایک بیٹی کا نکاح محرم کے مہینے میں ہوا۔ اللہ کے نبی نے 11 نکاح فرمائے، جن میں سے 4 نکاح آپ نے محرم کے مہینے میں فرمائے۔ تو اس اعتبار سے محرم کا مہینہ برکت والا مہینہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جس مہینے میں نبی کا نکاح ہوا، جس مہینے میں نبی کی بیٹیوں کا نکاح ہوا، جس مہینے میں نبی کے صحابہ نے نکاح کیا، وہ مہینہ برکت والا ہونا چاہیے تھا۔ تو بات دراصل ایسی ہے کہ کسی مہینے میں نکاح ہونے سے وہ مہینہ برکت والا نہیں ہوتا، اور کسی مہینے میں کسی صحابی کے شہید ہونے سے وہ مہینہ منحوس نہیں ہوتا۔ ہر مہینہ اللہ کا ہے، ہر دن اللہ کا ہے، ہر ہفتہ اللہ کا ہے۔ لہذا سفر کا مہینہ منحوس نہیں، محرم کا مہینہ منحوس نہیں۔ سفر کے مہینے میں لوگ نحوست کے تصور سے تیرا تیزی کرتے ہیں، اور سفر کے مہینے کی 13 تاریخ کے بعد اپنے سارے پروگرامز کو لوگ طے کرتے ہیں۔ اس سے پہلے طے کرنے کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں۔
اور جب بات آ جاتی ہے 10 محرم کی شہادت حسین کی، اور لوگوں کے درمیان میں اب حضرت حسین کی شہادت کے نام پر بہت سارے بدعات اور خرافات اور بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جن کاموں کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں۔ تعزیہ بٹھایا جاتا ہے، علم بٹھایا جاتا ہے، پیراں بٹھائے جاتے ہیں، وہاں پر منتیں مانگی جاتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، اللہ بہتر جانے۔ وہاں جا کر لوگ سجدہ کرتے ہیں جس سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کا ایمان باقی نہیں رہتا۔ حضرت حسین کے نام پر سبیل لگائی جاتی ہے، لوگوں کو پانی پلایا جاتا ہے، گڑ کا شربت بنا کر، سبزے کا شربت بنا کر پلایا جاتا ہے، اور یوں تصور کیا جاتا ہے کہ ایسا کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ چونگے بنائے جاتے ہیں، چونگے سمجھتے آپ؟ آٹے کے گھوڑے، میٹھی کھیر بنا دیے، آٹے کے گھوڑے بنا کے چھوڑ دیے۔ یہ ایسا گھوڑا ہے کہ جس کے نہ دم ہے، نہ 4 پیر ہے، اور نہ منڈی ہے اس کی، اسے چونگے کہتے ہیں، یا آٹے کے گھوڑے بنا کر بانٹا جاتا ہے، اسے شربت بنا کر پلایا جاتا ہے، لوگوں کو ثواب سمجھا جاتا ہے اسے۔ اور یوں سمجھتے ہیں کہ 10 محرم کو شربت پینے سے، شربت پلانے سے گھروں میں برکتیں آتی ہے، بے روزگاری دور ہوتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا۔ اور بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم پیاسوں کو یہ شربت پلانے سے، یہ شربت شہید ہونے والے پیاسے حسین کے پیٹ میں جاتا ہے۔ حسین تو لگ بھگ 1400 سال پہلے، 390 سال پہلے جنت میں چلے گئے وہ شہید ہو کر، اور حسین شہید ہوتے ہوتے سجدے کی حالت میں ان کا انتقال ہوا، نماز کی حالت میں ان کا انتقال ہوا۔ نماز تو کوئی نہیں پڑھتا، لیکن حسین کے پیٹ میں شربت پہنچانے کے لیے گڑ کا شربت، سبزے کا شربت، پودینے کا شربت، چونگے بنا کر پلائے جا رہے ہیں، تعزیہ علم بٹھائے جا رہے ہیں، پنجتن پاک کے نام سے اس کے اوپر ایک ہاتھ لگایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ پنجتن پاک یعنی نبی، حضرت حسن، حسین، علی، فاطمہ۔ ظاہر بات ہے کہ یہ عقیدہ تو رافضیوں کا، شیعوں کا عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیتا، اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کے حفاظت کے لیے ہر زمانے میں، ہر علاقے میں علماء کرام کو اگر کھڑا نہیں کرتا، تو آج پوری دنیا میں دین وہی ہوتا جو شیعوں کے پاس منایا جاتا ہے، حالانکہ دین سے اس کا دور دور تک کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سارے بدعات ہیں، خرافات ہیں، جبکہ محرم کے مہینے کی 10 تاریخ کے بارے میں اللہ کے نبی نے صرف 2 چیزیں ہمیں فرمائی، وہ 2 ہی چیزیں ہمیں کرنا ہے، تیسری چیز نہیں کرنا ہے، اور ان 2 چیزوں کو دین سمجھ کر کرنا ہے۔ ان 2 چیزوں سے بڑھ کر جو تیسری چیز ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ 2 چیزیں کیا ہے؟ پہلی چیز، اس دن روزہ رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی نے مدینہ میں دیکھا، مدینہ میں یہودی بھی تھے آپ کے پڑوسی، اور وہ برسہ برس سے مدینہ کے اندر آباد تھے۔ آپ نے دیکھا کہ 10 محرم کو یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تم 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ یہودیوں نے کہا کہ 10 محرم کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے آزاد کروایا، فرعون کے ظلم سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو 10 محرم کو بچا لیا، لہذا ہم 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہو تو ہم تو موسیٰ علیہ السلام کو تم سے زیادہ مانتے ہیں، لہذا 10 محرم کو روزہ رکھنا تم سے زیادہ ہماری ضرورت ہے۔ آپ نے صحابہ میں اعلان کر دیا کہ آج سے 10 محرم کو روزہ رکھو، اور وہ 10 محرم کا دن تھا، صبح کا وقت تھا۔ اللہ کے نبی نے اعلان کرا دیا کہ جن جن لوگوں نے صبح سے اب تک کچھ نہیں کھایا ہو وہ روزے کی نیت کر لیں۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، یہودی بھی 10 محرم کو روزہ رکھیں گے، مسلمان بھی 10 محرم کو روزہ رکھیں گے تو دونوں کی برابری ہو جائے گی۔
تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہودیوں سے اپنے آپ کو الگ دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو ڈفرینٹ بتانے کے لیے وہ صرف ایک دن روزہ رکھتے ہیں، تم 10 محرم کے ساتھ ایک دن کا روزہ ملا لو، یا تو ایک دن پہلے کا یعنی 9 محرم کا روزہ ملا کر 2 دن روزہ رکھ لو، 9 اور 10 کا، یا 10 کے بعد 11 محرم کا روزہ ملا کر 10 اور 11 کا رکھ لو۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا ان افضل صیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم، کہ سب سے بہترین مہینہ اللہ کی نظروں میں رمضان کے بعد محرم کا مہینہ ہے، اور سب سے بہترین روزہ رمضان کے روزوں کے بعد اللہ کی نظروں میں محرم کا روزہ ہے۔ اسی لیے اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، محرم کے مہینے میں جتنا ہو سکے روزے رکھنے چاہیے، یا کم از کم 9، 10 یا 10، 11 کا، یعنی کل اور پرسوں، ہفتہ اور اتوار، یا اتوار اور پیر کا روزہ رکھ لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا محرم کے ایک روزے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 1 سال کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ محرم میں کرنے کا یہ پہلا کام ہے۔ اور دوسرا کام اللہ کے نبی نے فرمایا جو لوگ محرم کے مہینوں میں اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہیں، ویسے تو انسان روزانہ ہی اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو، رشتہ داروں کو، لیکن خاص طور پر محرم کی 10 تاریخ کو جو آدمی عام دنوں کے مقابلے میں ذرا اچھا بنا کر کھلاتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رزق کے برکتوں کو، رزق کے دروازوں کو کھولتے ہیں۔ اب آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں 10 تاریخ کو روزہ رکھنا ہی ہے تو پھر کھلانا کب؟ آسان سا جواب ہے کہ خریدی دن میں کرنا، کھلانا مغرب کے بعد۔ یہ جو معصوم بچے ہیں ان کو دن میں بھی کھلا سکتے ہیں۔ تو محرم کے مہینے میں 10 تاریخ کو کرنے کے صرف یہ 2 کام ہیں، اس کے علاوہ جو تیسرا جو کام کیا جاتا ہے اس کام کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اور یہ محرم کی 10 تاریخ اسلامی تاریخ کے اندر بڑی عظمتوں والی، برکتوں والی اور بڑی تاریخی یہ تاریخ گزری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب دنیا کو تباہ کریں گے، قیامت آئے گی تو وہ بھی محرم کی 10 تاریخ کا دن ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام پر عمل کرنے والا اور بدعات اور خرافات سے بچنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔